ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات فرمائی کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. یعنی جو آدمی ایمان لے آیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکا مسلمان بھی ہو گیا. تو ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اسلام کے تقاضے کچھ اور ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر انجام کار ایمان دل سے نکل کر جسم تک پہنچتا ہے اور اسلام جسم سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے. یعنی دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. ایمان تو لے آئے لیکن اسلام پر عمل نہ کیا. اسلام تو نام ہے اس کا کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تو آپ ہو گئے مومن، ایمان لے آئے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، دکان پہ قبضہ بھی کر رکھا ہے، ہر سال عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، لیکن حق والوں کے حق ادا نہیں کرتے. تو یہ کہا جائے گا کہ ایمان تو لے آیا لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا. ویسے اسلام کے معنی آتے ہیں گردن نہادن، یعنی گردن کو جھکا دینا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، یہ ہے مسلمان کا کام. اگر کوئی آدمی گردن نہیں جھکا رہا، یعنی اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، تو وہ مومن تو ہے لیکن صحیح پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں. ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن لازمی بات ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹ بولنے والا پکا ہم کافر تو نہیں کہتے لیکن مسلمان بھی تو نہیں صحیح معنی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر مت بنو. آدھی پہ عمل کر لیا، آدھے پہ عمل نہیں کیا. جو دل کو اچھا لگا اس پہ عمل کر لیا، جو نفس کے خلاف عمل ہوا اس کو چھوڑ دیا. خواہشات نفسانی پر چلے، جو خواہش کے خلاف حکم ہے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم جو قربانی دیتے ہیں ہر سال، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا،
اس سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ بیٹا کیا کہتا ہے. تو اس نے بھی کہا کہ افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اسلام اسی کا نام تو ہے. افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو بیٹا بھی صابر. اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی پوری کوشش اور توانائی خرچ کر دی اس بچے کو ذبح کرنے پر، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس چھری کو، اس لیے اس نے ذبح نہیں کیا. لیکن اللہ تعالی نے ان کے اس عمل کو جو یقیناً صدق دل کے ساتھ وہ کر رہے تھے اس کو ہی کافی سمجھا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے واقعتاً اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش اور توانائی خرچ کی. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. کیا مطلب کہ ایمان تو پہلے سے تھا، بلکہ نبی تھے، لیکن اس کے بعد اپنا سب کچھ قربان کیا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یا اللہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں، اتنی آرزوؤں کے بعد تو میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، 99-100 سال کی میری عمر ہے، اور اب جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ وہ بھاگنے دوڑنے لگے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، کیونکہ عقل کے تو خلاف ہے نا. اور یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ابا جی کیا حکم دے رہے ہیں، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. لیکن یہاں تو دونوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دونوں نے تعمیل حکم میں کا پورا مظاہرہ کیا. اس لیے اللہ فرما رہے فلما اسلما، جب وہ دونوں کے دونوں جھک گئے، یعنی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کا انہوں نے پورا عزم ظاہر کیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ تو عقل کے خلاف. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، عقل کے خلاف جب بات آئی، عقل کا ایک محدود پیمانہ ہے، ہر جگہ عقل نہیں لڑائی جا سکتی. بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا اور مضمون کو پھیلا دوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ علم کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے انسان کو، مختلف ذرائع. ان میں سے انسان کے اندر حواس خمسہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم کچھ علم حاصل کرتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر. آنکھ جو ہے وہ حصول علم کا ذریعہ ہے. ہم نے دیکھا سامنے پنکھے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہو گیا. پھر دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ ہاتھ سے چھونا، لامسہ، قوت لامسہ کہہ لیجئے. تو ہاتھ سے چھو کے دیکھا بھائی لوہے کے مضبوط قسم کے پنکھے ہیں، یا مائکرو فون سامنے ہے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو ہاں بھائی کوئی لوہے کی چیز ہے، گول ہے. پھر اس کے بعد ہے قوت شامہ، سونگنے کی قوت. کچھ علم حاصل کرتے ہیں سونگ کر، نابینا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، سنائی بھی نہیں دے رہا، لیکن سونگ رہا ہے. تو یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو گیا کہ ناک سے سونگ کا علم حاصل کر رہے ہیں. پھر کچھ علم ایسا ہے جو ہم آنکھ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے لیکن کان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، سن کر علم حاصل کر رہے ہیں. تو دیکھیے کتنے ذرائع بن گئے، کان، ناک، زبان. زبان قوت ذائقہ. تو یہ ساری کی ساری قوت باصرہ، سامعہ، شامہ، لامسہ اور ذائقہ، یہ 5 حواس خمسہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں تو ان سے وہ علم حاصل کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ سن کر دیکھ نہیں سکتے تو ہاتھ لگا کر کسی طریقے سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. کان سے سن کر میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا نابینا ہے لیکن بہترین مقرر ہے، پورے عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں. کہاں سے علم حاصل کیا بھائی؟ کانوں سے سن کر. ہمارے قاری عبد الملک صاحب تھے، بیان کرتے تھے ماشاءاللہ
ایک حافظہ اللہ نے ایسا دیا کہ پوچھو مت، دارالعلوم کراچی کے استاد سے انتقال ہو گیا، سب عشرہ کے قاری، بہت اعلیٰ درجے کے قاری تھے، لیکن بیان بھی ماشاءاللہ اور علم بھی بہت زبردست تھا، اللہ نے قوت حافظہ بھی بہت دی. تو وہ ساری قوت حافظہ جو کہاں سے، جب ان کو بیان کرنا ہوتا تھا تو ایک طالب علم کو کتاب دی کہ میں پڑھ کے سناؤ. اب وہ سنتے تھے پھر اس کو جا کے بیان کرتے. تو یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائے، لیکن ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اندر ہیں. آپ کان سے ناک والا علم حاصل نہیں کر سکتے اور ناک سے آنکھوں والا نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کر سکتے کانوں کو بند کر لیں اور کہیں کہ بھئی آنکھوں سے سنیں گے آج، ایسا ممکن نہیں ہے. کان کا اپنا ایک حدود اربع ہے، ناک کا اپنا ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کا ہے، ہاتھوں کا ہے اور زبان کا ہے. ہر ایک اپنے دائرے میں کام کرتی ہیں. جب آپ ناک کا کام جو ہے وہ کان سے لینا چاہیں تو ممکن نہیں، آنکھ کا کام کان سے لینا چاہیں ممکن نہیں، زبان کا کام ہاتھ سے لینا چاہیں ممکن نہیں. تو یہ 5 ذرائع تو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائے، لیکن ہر ایک اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے. اور جہاں یہ چیز بھی کام نہ کرے تو اللہ تعالی نے ایک اور ذریعہ عطا فرمایا، وہ ہے عقل. آدمی عقل سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ بھی محدود دائرہ کار ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقل لامحدود ہے. جہاں عقل جواب دے جاتی ہے وہاں پھر چھٹی چیز شروع ہوتی ہے اور وہ ہے وحی الہی. وہ ہے اصل چیز. آپ اگر غور کریں جتنی دنیا کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم عقل سے وہ کام لینا چاہتے ہیں جو عقل کے دائرہ کار میں نہیں آتا. شراب پینے میں کیا حرج ہے جی؟ ہماری عقل کہہ رہی ہے بہت سے لوگ پیتے ہیں لہذا ہم بھی پیئیں گے. بدکاری کرنے میں کیا حرج ہے صاحب؟ ایک مرد اور ایک عورت اگر رضامند ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عقل ہماری یہ کہہ رہی. لیکن یہاں چونکہ ہم نے عقل کو اس کے دائرے سے باہر استعمال کرنا شروع کر دیا لہذا وہ کام نہیں دے گی. جتنی خرابیاں دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ہم عقل سے باہر اس کو استعمال کرتے ہیں، دائرے سے باہر. اگر عقل کو دائرے میں استعمال کرے تو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، رہنمائی کرے گی. لیکن اگر عقل کا دائرہ کار سے باہر اس کو استعمال کریں گے تو پھر ایسی صورت میں عقل جو ہے آپ کو دھوکہ دے گی، غلط رہنمائی کرے گی. اب جن کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ عقل کہہ رہی ہے. یہ خرابی کہاں سے آ رہی ہے کہ عقل اس کو کہہ رہی کہ میں تو آزاد، مجھے کیا ضرورت پڑی پابندی کرنے کی کسی، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں، میں گھر میں کام کروں نہ کروں، شوہر کی خدمت کروں نہ کروں، بات مانوں نہ مانوں. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ عقل کا غلط استعمال. عقل ایک حد تک کام دیتی ہے لیکن جہاں عقل کا دائرہ کار نہیں ہے، آپ اگر اس سے کام لینا چاہیں گے تو عقل آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی. جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی الہی کا دائرہ شروع ہوتا ہے. آپ جنت اور دوزخ عقل میں تو نہیں آئی کہ ابھی میری تو عقل میں نہیں آتی یہ بات. حدیث میں تو یہ آتا ہے وحی الہی کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آخری جنتی یعنی دوزخ سے نکال کر جس کو دوزخ جنت میں داخل کیا جائے گا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا کی جائے گی آخری شخص کو. اب عقل میں آتی ہے بات. اگر عقل استعمال کریں غلط رہنمائی کرے گی، انکار کریں گے ہم. لیکن وحی الہی ہے اس لیے ہم سر تسلیم خم ہے. اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں ہم اگر تھوڑی سی عقل دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. بڑے بڑے سیارے ہیں اس دنیا سے کئی 100 گنا بلکہ کئی 1000 گنا بڑے ہیں. یہ جو سورج اس جیسے پتہ نہیں لاکھوں سورج ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہے. ہمارا ایمان ہے. سائنسدان کہہ رہا ہے اس لیے وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہمیں سائنس کہہ رہی ہے. عقل میں آ گئی بات. لیکن یہی بات وہی الہی آپ کو سمجھا رہی کہ بھئی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس آخری جو ہے دوزخی کو دی جائے گی دوزخ سے نکال کر جس کو جنت میں داخل. یعنی وہ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ حیران ہوگا یا اللہ اب تو جنت میں جگہ بھی نہیں ہوگی
اللہ فرمائیں گے کہ بھائی دنیا جتنی بڑی تھی نا اس سے 10 گنا بڑی ہم نے تمہیں جنت دی. کہے گا یا اللہ آپ الہ العالمین ہیں اور آپ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے. وہاں بھی وہ عقل دوڑائے گا تو عقل کام نہیں کرے گی اس کی. لیکن وہی الہی ہمیں یہ کہتی کہ جنت ہے دوزخ ہے. اگر عقل سے کام لیں تو مرنے کے بعد پھر دیکھیں سارے کافر انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں. اسی لیے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا کننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے ہماری ہڈیوں کا برادہ بن جائے گا، ائنا لمبعوثون، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل کے اندھو، جس خدا نے تمہیں بغیر ہڈی کے پیدا کر دیا، بغیر گوشت کے پیدا کر دیا، جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں وجود بخش دیا، اب کچھ تو ہو، چاہے وہ مٹی ہی صحیح، چاہے وہ صفوف کی شکل میں ہڈیاں ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے. جب ہم تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر تھے تو اب پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے؟ یہ وہی ہمیں بتاتی. اللہ کے رسول نے بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اب جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے. مانے گا کون؟ جو وحی الہی کے تابع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ عقل تمہاری کہے نہ کہے، لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وہ تمہارا وہ جو حکم ہے ہمارا تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اس لیے کہ کچھ حکم ہمارے ایسے ہیں جو تمہاری عقل میں نہیں آئیں گے، لیکن وحی الہی تمہاری رہنمائی کرے گی. اس وحی الہی کے نتیجے میں تم علم حاصل کرو اور چلو آگے. اس لیے یہ وحی الہی کا معاملہ ایسا ہی. اب اگر ہم اس کی مثالیں دیکھیں بے شمار ہیں. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے پکڑا کہ نہیں، اور پکڑ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ابو جہل جا رہا تھا اس وقت بدر لڑنے کی، یعنی آپ سے جنگ کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ بھائی تم تو وہاں جاؤ گے اور جا کے ہمارے خلاف جنگ کرو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں تمہارے خلاف ہم جنگ نہیں کریں، ہم تو صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، اس نے چھوڑ دیا کہ اچھا جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس جنگ میں حصہ لیں. وہ باقاعدہ صحابہ جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو ایک قافلہ کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جنگ ان پر مسلط ہو گئی. اب جب ہو گئی تو پھر مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آئی گئے تو اللہ کا نام لیں. میرا حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے ساتھ شرکت کریں. فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے، یہی اسلام ہے. تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ صاحب تلوار جو ہے وہ سر پہ رکھ کر ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، زبردستی وعدہ کیا گیا تھا، اگر ہم وعدہ نہ کرتے ہمیں آنے نہ دیتے یا ہمیں وہ ختم کر دیتے. عقل تو یہ کہتی ہے. لیکن اللہ کے نبی جو وحی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بات بھی کرتے ہیں وحی الہی کی روشنی میں کرتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وعدہ کر لیا تو مسلمان کا کام وعدہ نبھانا ہے، لہذا تم اس جنگ میں حصہ نہیں لوگے. اندازہ لگائیے، یہ ہے اسلام. عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، لہذا اس جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کر لیتے ہیں فلاں وقت تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس جنگ کرنے سے پہلے کا جو وقت ہے انہوں نے سوچا کہ ابھی تو 6 مہینے باقی ہیں یا 2 مہینے باقی ہیں معاہدہ ختم ہونے میں، لہذا انہوں نے فوجیں لا کر سرحد پر بٹھا دی. لازمی بات ہے ان کا ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا، معاہدے کا جو ہم نے جو وقت رکھا ہے اس وقت تک تو ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی وعدہ ختم ہوگا، معاہدہ ختم، اسی وقت جو ہم ان کے ملک میں سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے شہر قصبے جو ہے وہ فتح کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، وقت ختم ہوا اس معاہدے کا، انہوں نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ چلو، اور انہوں نے ایک شہر فتح کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا. فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ایک صحابی
پیچھے سے آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور انہوں نے آواز دی کہ خدا کے لیے قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اے اللہ کے بندے رک جاؤ، وفا اللہ قدر، وفا کرو، دھوکہ نہ دو۔ رک گئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے معاہدہ ختم ہوتے ہی اگرچہ ان کے شہروں میں آپ نے جو ہے دعویٰ بول دیا ہے، لیکن اصولاً آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم معاہدہ ختم ہو جائے گا تو حملہ کریں گے، آپ نے بتائے بغیر یہ سب کام کیا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دھوکہ دے کسی طریقے پر، اور انہوں نے فرمایا یہ بات میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا، فوراً لشکر کو واپس کیا، جو ان کے شہر تھے وہ واپس کیے۔ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ عقل تو نہیں کہتی، عقل تو کہتی جو فتح کر لیا کر لیا۔ آج کی دنیا بھی اس پہ وہ کہتی تھی کہ بھئی جو تم نے کر لیا فتح تمہارا ہو گیا، لیکن انہوں نے واپس کیا۔ عقل پر نہیں چلے بلکہ وحی الہی کی روشنی میں اللہ اور رسول کے حکم پر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ بھئی جو اللہ کے رسول فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کر لیا اور یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمیں سالانہ ٹیکس دو گے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، سالانہ جزیہ دو گے، اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ حفاظت کی ذمہ داری، سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری، لیکن تم سالانہ ہمیں جزیہ دو۔ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی افواج کم پڑ گئی، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بیت المقدس میں ہماری افواج بہت زیادہ ہے، آپ وہاں سے کیوں افواج کو نہیں بلا لیتے؟ کہا کہ تمہارا مشورہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، بیت المقدس سے افواج کو بلا لیا جائے جتنی بھی ضرورت تھی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ایک کام اور بھی کرو، یہودیوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ تھا کہ تم ہمیں جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، ہم تمہارے بدلے میں حفاظت کریں گے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر طرح سے تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اب ہمیں چونکہ فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے لہذا ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال کا جو جزیہ ہے وہ ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ حکومت کے پاس پیسہ چلا جائے تو کیا واپس لے سکتے ہیں آپ؟ ارے بجلی کے بل میں جو آپ اضافی رقم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے، جو بل میں لگ کے چلی جائے وہ کہتے ہیں صاحب پہلے جمع کر دو بعد میں دیکھا جائے گا، پھر دیکھتے ہی رہو گے، دیکھتے رہ جاتا آدمی، کیا کرے؟ سیلانی کی طرح دیکھتا چلا گیا اور بل آپ کا چلا گیا، جتنا بھرنا تھا بھر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ ہے اصل میں اسلام اور یہ ہے دین۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کا خراج، ان کا جو جزیہ، ان کا جو ٹیکس ہے جو ہم نے لیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اس کو واپس کر دو کہ ہم تمہاری اب حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا تم خود اپنی حفاظت کرو، البتہ جو ٹیکس ہم نے لیا ہے وہ ہم تمہیں واپس کر دیں۔ یہ ہے دیکھیے اسلام۔ تو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن اب اس کے بعد جو اسلام کے تقاضے ہیں ان پر پورا پورا عمل کرو۔ عمل کرو گے تو پھر کہیں گے کہ ہاں بھائی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے مسجد میں مسلمان، گھر پہ گئے تو ہم کچھ اور، بازار میں گئے تو کچھ اور، یہاں پر ہمارا لباس اور، بازار میں ہمارا لباس اور، شادی بیاہ میں لباس اور، تو ہم تو تیتر بٹیر ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ بھائی مسلمان وہ ہے جو مسجد میں بھی وہی ہو، وعدے کی پابند، سچی بات کہنے والا، اور جب مسجد سے نکل جائے تب بھی سچ بولنے والا، دھوکہ نہ دینے والا، کسی کے مکان پہ قبضہ نہ کرے، کسی کی دکان پہ قبضہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 10 سال 20 سال 30 سال تک اس سے فائدہ حاصل کیا، اب جب وہ کہتا خالی کر دو، کہتا میں تو 30 سال سے بیٹھا ہوں، میں کیسے خالی کروں؟ عدالتوں میں کیس دائر کر دیتے ہیں صاحب 30 سال سے 40 سال سے میں بیٹھا ہوں، اور تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بھائی۔ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ تم نے 30 سال تک ہمیں اس دکان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی اجازت دی، اب تمہیں جب ضرورت ہے تو سر آنکھوں پر میں انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں، اور جتنا جلد ہو سکے واپس کریں، آپ کے چاہے جتنے بھی مفادات سے یہ بات ٹکرائے۔ یہ اسلام۔
اس کو کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، قالین کا کام کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، چلے گئے دنیا سے. لیکن ایک دفعہ میرے پاس وہ آئے، اور یہ 25 سال پہلے کی بات، اور اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میری ایک دکان ہے، شو روم ہے بہت بڑا، وہاں میرے قالین کا کام ہے، اور میں تقریباً 40 سال سے اتنے سال سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اب وہ مالکان کہہ رہے ہیں کہ دکان خالی کرو. تو میں نے مقدمہ تو کر دیا، بس آپ دعا کرو میرے حق میں جو ہے وہ اللہ کامیابی عطا کرو. اب یہ دعائیں بھی ایسی کرا رہے ہیں. ویڈیو کی دکانیں کھولتے ہیں، دعا کراتے ہیں کہ دعا کر دو کہ میری دکان چل پڑے. اب یہ مسلمان نہیں تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے یا نکلنا ہے. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ دعا یہ کرو کہ اللہ اس کے دل میں نرمی ڈال دے آپ کو اور کچھ موقع دے دے. لیکن بہرحال اس کا احسان تھا. ماشاءاللہ اب آپ کے پاس کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا میرے 3-4 بنگلے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سب اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا. لیکن وہ دکان چونکہ فائدے سے خالی نہیں تھی، اس کے حق میں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. تو بھائی اللہ نے اس دکان سے تمہیں اتنا کچھ عطا فرما دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ کے ساتھ دکان واپس کرنی چاہیے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو ضرورت پڑے اس کو فوراً ہم قرضہ لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، رلا دیتے ہیں. اگلا توبہ کر لیتا ہے کہ میں کبھی کسی کو قرضہ نہیں دوں گا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے، آپ کی ضرورت میں وہ کام آیا آپ کے، لیکن جب اسے مصیبت پڑ گئی، پیسہ چاہا اس نے، آپ نہیں دے رہے. کری ایک صاحب میرے پاس آئے، اس نے 1.5 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا ہوا، لیکن وہ بیچارہ تنگ دست سے، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی نیک آدمی ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اپنے بچوں کو کہہ کے جاؤں گا، قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا کہ 1.5 لاکھ لینے اس سے. وہی بہت ڈر رہا بیچارہ. میں نے کہا بھائی تم نیت اچھی رکھو، اس سے معذرت کرو، معافی مانگو، اس کو کہو کہ میں تمہارے پیسے انشاءاللہ دوں گا، میں نہیں دے سکا، میری اولاد دے گی، یقیناً میری دینے کی نیت ہے لیکن ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو معذرت کر لو. یقیناً انسان مجبور ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر، اب ڈاکہ تو ڈالنے سے رہا. اس لیے آدمی یعنی پہلے حالات ایسے ہوتے ہیں، بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ابھی آج ہی ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، اچھے حالات تھے، میاں بیوی ہیں، ان کی ایک بیٹی شادی شدہ، میاں جو ہے وہ اب ریٹائرڈ ہو گئے، 2 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہوئے ہوئے. تو جب وہ کام کرتے تھے تو پیسہ تو بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز ہے دنیا کی ان کے گھر میں ضرورت کی. لیکن اب چونکہ ریٹائرڈ ہو گئے تو اب اتنے اخراجات ان کے پاس آتے ہیں ہاتھ میں کہ جس سے ان کا گھر چل جاتا ہے. لیکن بیوی ہو گئی بیمار، اور وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی بیچاری، اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، وہ لاکھوں روپے ہیں نہیں ان کے بقول. تو کہنا ہی چاہتے تھے کیا میں زکات لے سکتا ہوں؟ حالات کیسے کیسے آتے ہیں. تو یہ حالات ہیں انسان کے اوپر، آتے رہتے ہیں. تو بہرحال لیکن جتنے بھی جو بھی حالات ہوں اس کا حل شریعت نے بتایا ہے. آدمی کسی سے پیسے لے لے قرض، پھر چھپتا نہ پھرے. بعد اوقات ہم اس سے ملاقات کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں، سامنے سے آ رہا ہوتا ہے دوسری گلی سے نکل جاتے ہیں کہیں پکڑ نہ لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قرض لیا، امام صاحب نے دے دیا. اب وہ 1 سال کے لیے لیا ہے، 6 مہینے کے لیے، جب وقت گزر گیا اب امام صاحب اس کو دیکھتے وہ چھپ جاتا. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے آ رہا ہے، جیسے امام صاحب آئے دوسری گلی میں گھس گیا. امام صاحب جلدی سے اس گلی سے نکل کے اس کو پہنچے اور جا کے پکڑ لیا. اس کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تو چھپتا کیوں پھرتا ہے؟ کہا کہ حضرت میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں. میں کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے تو تم چھپو تو نہیں نا، کم از کم سامنے تو آؤ، بتاؤ تو صحیح کہ میرے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں تمہیں، نہ لوں، یا تمہیں مہلت دے دوں. لیکن اگر تم چھپو گے تو اس سے اس کو زیادہ اذیت ہوگی، زیادہ تکلیف پہنچے گی کہ ہمارے سے پیسے بھی لے لیے اور ہمیں شکل بھی نہیں دکھا رہے صاحب، تعلق بھی گیا. اسی لیے عربی زبان کے اندر یہ مقولہ ہے نا کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے. آدمی قرضہ دے دے دوستی سے بھی جائے. آپ جس کو ہی چاہتے ہیں نا میرے گھر نہ آیا کرے، پیسے مانگنے ہیں اس کو دے دو، 10 20 30 ہزار جو مانگا دوبارہ گھر پہ نہیں آئے گا. وہ کٹ گیا. آج کے اگر کوئی مانگتا ہے نا رشتے دار تو